السلام علیکم ناظرین، نیا سال مبارک۔ ناظرین، ہنگاموں سے بھرپور 2023 ختم ہوا، نئے سال کی آمد ہوئی، سیاسی تبدیلیوں سے بھرپور سال دیکھا، معیشت کے اتار چڑھاؤ سے بھرپور سال دیکھا۔ کبھی ہمیں لگا کہ انڈیکس جو ہماری اسٹاک ایکسچینج کا ہے وہ آسمان کو چھوتا ہوا نظر بھی آیا، پھر پستی کو چھوتا ہوا نظر بھی آیا، تو بہت ہی ایک ہنگامے سے بھرپور سال رہا۔ لیکن پاکستان ہم نے دیکھا کہ اس کی رونق برقرار رہی، دشمنوں کی نظروں میں بھی کھٹکتا رہا، دوستوں سے دوستیاں بھی نبھاتا رہا اور ان مشکلوں میں سے اپنا راستہ نکالتا رہا۔ تو K2 ٹیلی ویژن بھی پاکستان کے ساتھ ساتھ رہا۔ 2023 میں ہم نے ہر طرح سے کرنٹ افیئرس کو کس طرح سے کور کیا، کس طرح ہم نے K2 ٹیلی ویژن کے ذریعے آپ لوگوں تک بات پہنچائی، آپ لوگوں کی بات ہم نے جو فیصلہ ساز ہیں ان تک پہنچائی۔ تو ایک سفر تھا K2 کا بھی ایک سال کا، جس کے لیے آج ہم جو ہیں وہ احوال 2023 میں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ دیکھیں گے کہ K2 نے کس طرح پوٹھوہار کو، کس طرح کشمیر کو، کس طرح ہزارہ کو، کس طرح بلوچستان کو کور کیا اس پورے سال کے اندر، اور کیا کھویا کیا پایا اس کی بھی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر فلکیات، ٹیرو کارڈ ریڈر بھی موجود ہیں، جن سے ہم یہ بھی پوچھتے رہیں گے کہ آیا 2024 پورا کیسا گزرے گا ہمارا یہ والا سال۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر خان تنولی صاحب، ہمارے ساتھ انچارج نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس ہیں K2 ٹیلی ویژن کے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں رضا فاطمہ صاحبہ، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، اور ان سے ہم گاہے بگاہے حالات بھی پوچھتے رہیں گے، شخصیات، سیاسی شخصیات کے بارے میں بھی پوچھتے رہیں گے۔ تو بڑا دلچسپ سا ایک پروگرام ہونے والا ہے، لیکن سب سے پہلے ہم تنولی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماہر فلکیات کا آپ کو نہیں کہا، ان کو کہا آپ بھی۔ ہاں اچھا، یہ تو ناظرین آپ کو ہم بتانا بھول ہی گئے کہ یہ مہارت ہمارے جو انچارج کرنٹ افیئرز ہیں ان میں بھی کچھ حد تک پائی جاتی ہے۔ اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ بالکل ہے، اس کا ایک بڑا اچھا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اصل میں مجھے بچپن سے جو ہے نا بڑے بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے کا بڑا شوق تھا۔ اچھا، تو بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے کے مواقع ملے۔ پھر ظاہری بات ہے جب آپ کی کہتے ہیں نا کہ کیمسٹری ملتی ہے، بزرگ ہوتے ہیں، وہ ان کی ایک زندگی کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو وہ جب جانچ لیتے ہیں کہ یار یہ دلچسپی لے رہا ہے یا اس کا کوئی انٹرسٹ ہے ہماری گفتگو کے اندر، تو پھر وہ آپ کے اوپر کام کرتے ہیں۔ ہاں، علم اپنا جو ہے نا منتقل، وہ کیا کہتے ہیں، شاگردی میں آنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایسے کچھ مواقع مجھے ملے اور میں ان کو بڑی اچھی طریقے سے جو ہے نا حویل کیا۔ اچھا، چلیے زبردست، دیٹس ونڈرفل۔ تو کیسر صاحب شروع تو ہم اسی سے کریں گے کہ K2 کس طرح سے 2023 سے پاکستان کو جو ہے نا کور کرتا ہوا لے کر آیا۔ بالکل، سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا، وہ اس لیے کہ سال 2023 میں آپ نے خیبر نیٹ ورک کا آپ حصہ بنی، آپ نے K2 ٹیلی ویژن کو جوائن کیا، اور آپ کا یہ سال اور یہ سفر جتنا عرصہ آپ نے 2023 میں ہمارے ساتھ گزارا، یہ کیسا رہا؟ دوسری بات، کیونکہ K2 جو ہے، K2 یا خیبر نیٹ ورک کو جانچنا یا اس کو بتانا بہت زیادہ اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت میڈیا انڈسٹری میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ دوڑ ہے اور بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے بھاگم بھاگ ہے، لیکن خیبر نیٹ ورک جو ہے وہ بڑا منفرد کام کر رہا ہے۔ وہ چاہے خیبر نیوز ہے، چاہے وہ AVT خیبر ہے، چاہے وہ خیبر مڈل ایسٹ ہے، چاہے وہ K2 ہے، یہ بڑا فوکسڈ ہو کے سارا کام کر رہے ہیں، جس میں اگر ہم لوگ دیکھیں KPK کے اندر خیبر نیوز، AVT خیبر، خیبر مڈل ایسٹ گلف کے اندر بہت بہترین انہوں نے اپنی سروسز دی، اور خاص طور پہ وہ جو پاکستانی اپنی زبان، اپنے علاقے، اپنے کلچر کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھرپور کام کیا۔ اور K2 کی کیونکہ K2 کے ساتھ میں وابستہ ہوں، K2 نے بھی بڑا فوکسڈ کام کیا آج تک۔ جب سے K2 ٹیلی ویژن کی نشریات کا آغاز ہوا، اس میں ہزارہ ڈویژن ہے، اس میں کشمیر ہے، اس میں گلگت بلتستان ہے، اس میں پوٹھوہار ہے، اس میں بلوچستان ہے، مطلب پورے پاکستان کے رنگ جو ہیں، ہر رنگ نسل کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو K2 ٹیلی ویژن کی چھتری کے نیچے نظر آئیں گے۔ تو اسی طرح ہماری مینجمنٹ نے بڑا خوبصورت طریقے سے تمام تر چیزوں کو ڈیزائن کیا ہوا ہے، اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے آگے ان کے ویژن کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق چیزوں کو آگے بڑھائیں۔ تو میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ میں پچھلے تقریباً اتنے عرصے سے 12-13 سال سے K2 ٹیلی ویژن کا حصہ ہوں اور نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کا اس وقت انچارج ہوں۔ میں نے کشمیر کے اندر ہمارے بڑی اچھی اچھی رپورٹس بنی ہوئی ہیں، ہم نے سال 2023 میں کیا کیا، میں چاہوں گا کہ آپ وہ رپورٹس پلے کریں، پھر میں بتاؤں گا کہ اس پروگرام کا اور اس کے اندر جو سیگمنٹس ہیں ان کے کیا مقاصد تھے اور ہم نے کیا اچیو کیا، چاہے وہ پٹھوہار ہے، چاہے وہ ہزارہ ہے، چاہے وہ کشمیر ہے۔ ان کے حوالے سے ہمارے کورسپونڈنٹس ہیں، ہمارے بیورو چیف صاحبان ہیں، بلکہ ہمارے پاس ایک رپورٹ بھی موجود ہے کہ نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کی میں سال بھر کیا کچھ ہوا، چھوٹی چھوٹی رپورٹس ہیں جو آپ کے ساتھ پروگرام میں شیئر کرتے چلے جائیں گے۔ پھر میں اپنا تجربہ بھی آپ سے ضرور شیئر کروں گی، اور جس چیز کا آپ کو انتظار ہے ہم ٹیرو کارڈ ریڈر کی طرف بھی جائیں گے۔ سب سے پہلے یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ ہر گزرا ہوا سال کچھ ٹل، کچھ میٹھی یادیں ہمارے لیے ضرور چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ سال 2023 میں K2 ٹیلی ویژن پر بہت سے پروگرامز نشر ہوئے، بہت سی تبدیلیاں بھی رونما ہوئی ہیں۔
साल 2023 में प्रोग्राम पब्लिक फोरम का आगाज किया गया, जिसकी मेजबानी के फराइज उमर सियालवी सर अंजाम देते रहे और स्टूडियोज में प्रोग्राम के रूह रवा कैसर खान तनोली बतौर तर्जियाकार मौजूद होते थे। इस प्रोग्राम में मुल्की सियासी और अवामी मसाइल के साथ साथ हजारा डिवीजन, कश्मीर और पठवार के मसाइल को उजागर किया जाता था और मसाइल के हल के लिए सियासी नुमाइंदान समेत मुतलका हुकाम को बराह रास्त प्रोग्राम में शामिल करके मसाइल हल करवाने में केटू टेलीविजन अपना अहम किरदार अदा करता रहा है। इसके साथ साथ साल 2023 में खुसूसी नशरियात भी केटू टेलीविजन का हिस्सा रही हैं। मौसमियाती तब्दीली और बजट के हवाले से खुसूसी नशरियात में मुतलका हुकाम और माहिरीन को भी खुसूसी नशरियात में बराह रास्त शामिल किया गया। साल 2023 में प्रोग्राम पब्लिक आई को मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया गया। प्रोग्राम के मेजबान आसिम रियाज थे, जो इस प्रोग्राम को पठवारी जुबान में बेहतरीन तरीके से सरअंजाम देते हैं। प्रोग्राम पब्लिक आई साल 2023 में खित्ता पोठवार के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर उन्हीं की जुबान में रिकॉर्ड किया गया। इस प्रोग्राम में खित्ता पोठवार के अवामी मसाइल को उजागर किया जाता है। प्रोग्राम पब्लिक आई अवामी पजीराई के साथ काफी मकबूल है और ये प्रोग्राम अवामी उमंगों का हकीकी तर्जुमान समझा जाता है। साल 2023 में अहवाल सीरीज भी नशर हुई हैं, जो अभी तक नशर हो रही हैं। हजारा से अहवाले हजारा महर सिमाब की मेजबानी में नशर होता है, जबकि जहलम से अहवाले पोठवार कासम सजाद की मेजबानी में नशर होता है, जबकि कश्मीर से अहवाले कश्मीर वसीम कुरैशी की मेजबानी में नशर होता है और इनमें अवाम के मसाइल अवाम की दहलीज पर जाकर उन्हीं की जुबान में उन्हीं की जुबानी उजागर करने में केटू टेलीविजन अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। साल 2023 में बलूचिस्तान से प्रोग्राम जान जान बलूचिस्तान अमानुल्लाह नासिर की मेजबानी में नशर हो रहा है। इस प्रोग्राम में बलूचिस्तान की सकाफत, बलूचिस्तान की जुबान और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ अवामी मसाइल को बेहतरीन तरीके से उजागर किया जाता है और ये प्रोग्राम जान जान बलूचिस्तान अमानुल्लाह नासिर की मेजबानी में सूबा भर में काफी मकबूल समझा जाता है और इस प्रोग्राम को काफी अवामी पजीराई भी हासिल है। साल 2023 में प्रोग्राम सच क्या है का आगाज उमर सियालवी की मेजबानी में नशर होता रहा। फिर कुछ अरसा बाद आसिम रियाज की मेजबानी में ये प्रोग्राम सच क्या है नशर होता रहा। इस प्रोग्राम के जरिए मुख्तलिफ किरदारों में अवाम को आगाही फराहम की जाती थी और इस प्रोग्राम को भी काफी पजीराई मिली और अवाम में बहुत मकबूल प्रोग्राम बनकर सामने आया। साल 2023 में प्रोग्राम लम्हा खबरिया कैवान हामिद राजा और नौशीन बुखारी की मेजबानी में नशर होता रहा। इस प्रोग्राम में करंट अफेयर्स और अवामी मसाइल को उजागर किया जाता था और इसके साथ साथ अवाम बराह रास्त कॉल्स करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते और अपने मसाइल से आगाह करते थे। साल 2023 में प्रोग्राम खैबर 87 कैवान हामिद राजा, रिफतुल्लाह औरकजई और सैयद वकास शाह की मेजबानी में नशर होता रहा। इस प्रोग्राम में मुल्की सियासी, मुआशी और अवामी मसाइल को उजागर किया जाता था। साल 2023 में प्रोग्राम खैबर 88 फातिमा नाजिश की मेजबानी में नशर होता रहा। इस प्रोग्राम में हनीफुर रहमान, अनवर अली बंगश और दीगर सीनियर सहाफियों समेत हसन खान, कैसर खान तनोरी बतौर तर्जियाकार प्रोग्राम में शिरकत करते थे। इस प्रोग्राम में सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सियासी, मुआशी और अवामी मसाइल को उजागर किया जाता था और इन पर सिर हासिल गुफ्तगू की जाती थी। साल 2023 में प्रोग्राम केटू ऑनलाइन का भी आगाज किया गया। बाद में इस प्रोग्राम का नाम तब्दील करके फ्रंट लाइन रख दिया गया। प्रोग्राम फ्रंट लाइन मायरा इमरान की मेजबानी में इस्लामाबाद स्टूडियो से बराह रास्त नशर होता है। इस प्रोग्राम में सीनियर सहाफियों पर मुश्तमिल तर्जियाकार स्टूडियोज में मौजूद होते हैं और मुल्की सियासी, मुआशी और अवामी मसाइल को उजागर किया जाता है और प्रोग्राम में मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले सियासी नुमाइंदान को प्रोग्राम में बराह रास्त शामिल किया जाता है। साल 2023 में प्रोग्राम सियासी बैठक का भी आगाज किया गया। प्रोग्राम महर सिमाब की मेजबानी में नशर होता है और इस प्रोग्राम में हजारा डिवीजन के मुख्तलिफ अजला में जाकर अवाम के दरमियान उनके ही सियासी नुमाइंदान की मौजूदगी में उनके मसाइल को उजागर किया जाता है और मौका पर ही सियासी नुमाइंदान को बराह रास्त मसाइल बारे आगाह किया जाता है। ये प्रोग्राम भी हजारा भर में काफी मकबूल तरीन प्रोग्राम है। साल 2023 में प्रोग्राम पिंडिये बावाजी पिंडिये का भी आगाज किया गया। प्रोग्राम अदनान हैदर बरी की मेजबानी में नशर हो रहा है। इस प्रोग्राम में मेजबान रावलपिंडी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम की दहलीज पर जाकर उन्हीं की जुबान में उनके मसाइल को उजागर करते हैं। साल 2023 में प्रोग्राम केटू टाइम्स का भी आगाज किया गया। प्रोग्राम की मेजबानी के फराइज आगाशा यासीन और बाद में मिनाहिल अवान सरअंजाम देती रही। स्टूडियोज में पहले ब्यूरो चीफ रावलपिंडी केटू टाइम्स इमरान जंजुआ और बाद में ब्यूरो चीफ हरीपुर केटू टाइम्स जाकिर तनोली मौजूद होते थे। इस प्रोग्राम में अखबार केटू टाइम्स की हफ्ते भर की खबरों को प्रोग्राम में तफसीली ज़ेर बहस लाया जाता था। साल 2023 के आगाज में अहवाल पाकिस्तान में मुल्क भर से खबरों, नुमाइंदगान के खूबसूरत पैकेजेस और अवामी मसाइल को उजागर किया जाता है। बिलखुसूस खित्ता
پوٹھوار اور ہزارہ ڈویژن سے تمام نمائندگان کے خوبصورت پیکیجز اور عوامی مسائل کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ سال 2023 میں ہی احوال راولپنڈی اسلام آباد کا بھی آغاز کیا گیا، جس میں جڑواں شہروں کے عوامی مسائل کو اجاگر کیا جاتا ہے اور جڑواں شہروں سے نمائندگان کے پیکیجز احوال راولپنڈی اسلام آباد کا حصہ ہوتے ہیں۔ اتنے سارے پروگرامز، اتنے سارے ایشوز، اتنے سارے علاقے جن کو کور کیا، آپ میرے سے میرا تجربہ پوچھ رہے تھے خیبر نیٹ ورک کو جوائن کرنے کا، 2023 میں آپ نے ہمیں جوائن کیا، یہی تو سب سے بڑی اور خاص بات تھی، اور سب سے زیادہ آپ کو حیران کر دینے والی بات ہے کہ نہیں واقعی وہ چینلز ابھی ایگزسٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ باقی چینلز میں تو ایک ریس لگی ہوئی، جیسے آپ نے کہا ایک ہنگامہ ہے، اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو کہ آپ نے نظر انداز ہوئے ہیں بالکل ان چینل سے۔ تو یہاں پر یہی خاص بات سب سے زیادہ لگی کہ آپ کرنٹ افیئرس کے پروگرام میں آپ نے کہا کہ ہم نے سوشل ایشوز کو ضرور کور کرنا ہے، اور ایک ہم خاص حصہ رکھتے ہیں ہمیشہ پروگرام کے آخر میں، جس میں ہم کوئی معاشی مسئلے کے ساتھ ساتھ معاشرتی مسائل کو بھی اجاگر کرتے رہتے ہیں۔ تو تنویر صاحب، کیسے کانٹینٹ ڈیزائن ہوتا ہے، کیا طریقہ کار؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ مائرہ بہت مشکل کام ہے، جب آپ فوکسڈ ہو کے کچھ مخصوص ایریاز کے اندر کام کر رہے ہوں تو پھر تو بہت مشکل ہوتا ہے چیزوں کو مینیج کرنا۔ بظاہر لوگ سمجھتے ہوں گے کہ شاید چھوٹا سا سیٹ اپ ہے یا چھوٹے، ہمارا نیٹ ورک ایک بڑا نیٹ ورک ہے اس ملک کا، پاکستان کے اندر میڈیا انڈسٹری کے اندر، اور باقی نیوز چینلز کے اندر جس طرح سے نیشنل انٹرنیشنل ایشوز کو کور کیا جا رہا ہوتا ہے، ایک ہی جیسی خبریں سب لوگ دے رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ بہت فرق کام کرتے ہیں۔ ہم لوگ بہت گراس روٹ لیول پہ جا کے، بہت نچلی سطح پہ یونین کونسل لیول پہ جا کے چیزوں کو کور کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کام کرنا بہت مشکل ہے۔ مین شہروں سے، اسلام آباد سے، لاہور سے، کراچی سے خبر نکل جاتی ہے، لیکن ایبٹ آباد میں، حویلیاں کے اندر، مانسرہ، بالاکوٹ، ناران کاغان کے اندر اور تورگھر کے اندر، کوہستان کے اندر، یہ وہ چھوٹی چھوٹی ایریز ہیں جہاں کی خبر نکالنا، اور وہاں پر ان ایریاز کے اندر جو کام کرنے والے ہمارے نمائندگان ہیں، میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں، اور ہماری مینجمنٹ، ہمارا نیٹ ورک ان کو گاہے بگاہے بلا کر ان کو تعریفی جو ان کے اسناد ہیں، جو ان کے سرٹیفکیٹس ہیں، ان سے نوازتا رہتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کام کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان کو اپریشیٹ کریں، ان کے کام کو سرائیں گے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، ہم لوگ تو شاید اسلام آباد میں بیٹھ کے بہت ساری سہولیات ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے پاس نہیں ہیں، وہ مینیج کرتے ہیں، وہ چیزیں دکھاتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیت کا ثبوت ہے ہمارا خیبر نیٹ ورک اور کیڈو ٹی وی، اور مجھے فخر ہے یہاں پر کام کرنے۔ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ اب ہم آتے ہیں رضا فاطمہ کی طرف۔ رضا کی جو ہے نا، بہت انتظار لوگوں کو ہوگا آخر کہ کیا ٹیرو کارڈز کہہ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں، اور کیا ٹیرو کارڈز کہہ رہے ہیں کہ کیا 2024 بھی 2023 کی طرح ہنگاموں سے بھرپور، تبدیلیوں سے بھرپور سال ہوگا، یا کچھ فرق ہمیں نظر آئے گا اس سال کے اندر؟ سب سے پہلے تو آپ ہمیں ایک اوور آل اگر پکچر دے سکیں۔ اچھا، بہت سے لوگ تو گھبرائے ہوں گے 2023 کے حالات دیکھنے کے بعد کہ 24 اور خطرناک نہ ہو جائے کہیں ہمارے لیے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، بہتری آئے گی، بہت حد تک بہتری آئے گی، اور بہت سے ایسی میں سچویشنز دیکھ رہی ہوں جو شاید 100% تو ریزالو نہیں ہوں گی، بٹ کافی حد تک وہ ایک بہتر سائڈ پر ضرور جاتی ہوئی مجھے دکھ رہی ہیں۔ تو اوور آل پاکستان کے حالات مجھے قدرے بہتر دکھ رہے ہیں، خاص طور پہ جو سیکنڈ ہاف ہوگا 24 کا، اس میں بہت سی امپرومنٹس آتی ہوئی دکھ رہی ہیں، اور بہت سے جو ہمارے عوام ہیں وہ یہ بھی نوٹس کریں گے لوگ کہ انڈیویجول پرابلمس جو تھیں، جو ان کی پرسنل کچھ ایشوز تھے لوگوں کے اس کنٹری میں رہتے ہوئے، وہ بہت حد تک ریزالو ہوں گے۔ لیکن اگر ہم سیاسی اختلافات کی بات کریں تو وہ کافی حد تک رہیں گے، لیکن قدرے بہتر ہوں گی چیزیں۔ تو ویسے ملک کی ریاست میں کیا حالات رہیں گے؟ اکانومی کیسی رہے گی؟ اکانومی جس طرح کے کرائسس ہم پچھلے پورے سال میں گزرے ہیں، کیا ریاست اس سے باہر نکل پائے گی؟ 23 میں جیسے کرائسس سے ہم گزرے ہیں، میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ ایک دم سے کچھ ایک بہت بڑی امپروومنٹ آ جائے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوگا، بٹ بہت سی امپروومنٹس آنے کے بہت سے چانسز ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی مینشن کیا کہ لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، اور جب لوگوں کے مسائل حل ہوں گے تو اوور آل کنٹری کی جو سچویشن ہے وہ امپروومنٹ کی طرف ضرور جائے گی، اور اکانومی کے حالات بہتری کی طرف ضرور جائیں گے۔ اسپیشلی میں پھر کہہ رہی ہوں کہ جو سیکنڈ ہاف ہوگا اس سال کا، اس میں بہتری کی امید ہے، بالکل ہے۔ زبردست۔ دیکھیے، یہ وہی ہمارا تجزیہ جو ہم کرتے ہیں، اور خاص طور پر میں کرتا ہوں۔ سر کلاسز آپ کا تجزیہ نہیں ہے، یہ کیسے صاحب ہے کہ نہیں حالات بہتر ہونے والے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے۔ دیکھیں، وجوہات ہوتی ہیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ صرف یہ نہ کہیں کہ یہ ایسا ہو گیا، ایسا ہو جائے گا، ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں ہو جائے گا، اس کے اوپر فوکس کریں۔
یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں یا آگے آپ کو نظر کیا آ رہا ہے، اور وہ نظر آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ آپ کو نظر آ رہا ہو کہ واقعی اس پردے کے پیچھے کیا ہے، اور اس کی ایکچوئل جو پکچر ہے وہ آپ کو کلیئر ہونی چاہیے۔ پاکستان کے اندر فرسٹ ہاف کا ذکر کیا میڈم رضا نے کہ جی فرسٹ ہاف کے بعد سیکنڈ ہاف میں پاکستان کے اندر وہ اسٹیبلٹی بھی آئے گی، چیزیں بہتر بھی ہوں گی۔ کیوں؟ فرسٹ ہاف میں آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں، مطلب 2024 8 فروری کی الیکشن اناؤنس ہے، الیکشن ہو جائیں گے، حکومت ایک بن جائے گی، 2-4 مہینے میں آپ کی چیزیں سیٹل ہو جائیں گی، اس کے بعد چیزیں نیکسٹ 5-6 مہینے میں بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی۔ انڈیویجول کی انہوں نے بات ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے اب تو خیر بہت کلیئر ہو گیا، لیکن ہم آپ سے بھی پوچھتے ہیں کہ الیکشنز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ فائنلی الیکشنز ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں، بہت چانسز ہیں، اور جو گیون ڈیٹ ابھی لیٹسٹ ہمارے پاس آئی ہے بہت چانسز ہیں فیبرری میں ہونے کے۔ بٹ ایک ایڈوائس اگر میں دینا چاہوں، اگر میری بات پہنچ جائے عوام تک اور سیاست دانوں تک، تو اس میں میں یہی کہوں گی کہ اگر جنوری سکون سے گزر جائے اور ایک مصلحت کے تحت خاموشی جہاں پہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ خاموش رہا جائے، تو مجھے الیکشنز میں کوئی رکاوٹ نہیں دکھ رہی، اور الیکشنز بہت سکون سے ہوتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں، تو بالکل بہت چانسز ہیں۔ تو یہ خاموش رہا جائے، مصلحت جہاں پر ہو، یہ تو ہمارے ایک سیاستدانوں نے خاص سیکھا نہیں ہے، تو آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ یہ تو پاسبل نہیں ہے، علم نہیں، یہ تو نظر آ رہا ہے نا، یہ تو نظر آ اور رہا ہے، یہ مشکل ہے، لیکن جس طرح سے انہوں نے کہا کہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، الیکشن ہوں گے، مطلب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، الیکشن ہوں گے، وہ مصلحت کا مظاہرہ کریں نہ کریں، وہ خاموشی اختیار کریں نہ کریں، الیکشن طے کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن 8 فروری کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پولنگ ڈے ہے اور الیکشن کروائیں گے، اس کے بعد ہنگامہ ہوگا، اس کے بعد ہنگامہ ہوگا۔ ہوئے تو خطرناک قسم کی پیشن گوئی جو ہے وہ کیسر صاحب نے کر دی ہے، جیسے ہم نے آپ سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو گاہے بگاہے کچھ رپورٹس دکھاتے رہیں گے۔ ایک اوور آل رپورٹ تھی جس میں ہم نے مختلف علاقوں سے آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے K2 ٹیلی ویژن نے وہاں پر ان کے معاملات کو حل بھی کرنے کی کوشش کی، وہاں پر معاملات کو اٹھانے کی، اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری رپورٹ کی طرف۔ ہزارہ ڈویژن جو ہے اس کی رپورٹ ہے، اور وہاں پر بیورو چیف ہیں ہمارے ہری پور کے مہر سیماب، ان کی زبانی ہم سنتے ہیں کہ آیا K2 ٹیلی ویژن نے ہزارہ ڈویژن کو کیسے کور کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، احوال ہزارہ نال تواڈا میزبان مہر سیماب ایک باری پھر حاضر۔ اج اسی ایک نویں پروگرام نال پھر ضلع ہری پور وچ موجود ہاں۔ یہاں پر ایک ساتھ میں مسجد ہے جو کہ جامع مسجد، وہاں مختلف قسم کے سیاح جو ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کشتیوں میں ڈیم میں جو ہے وہ گھوم رہے ہیں۔ میں موجود ہوں سینٹرل جیل ہری پور میں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ جیل سپرنٹینڈنٹ عمیر خان موجود ہیں۔ اور اس K2 چینل نے بہت بڑی مہربانی اگر اصل اس مسئلے حل کر چھوڑو۔ یہاں سیخ کباب بہت مزے کے لگ رہے ہیں، چکن ٹکا بھی اچھا ہی لگ رہا ہے۔ 400 روپے دیہڑی لانے لو، 150 روپے کا کلو ٹماٹر خرچی، 110 روپے دی ایسے چینی ہو گئی ہے، 1600 روپے کا تروڑا آٹے دا ہو گئے۔ چٹے چنے دی چاننی اثر گی دے اتاریا تے جڑے حکمران نے اساں کو ریکویسٹ ہے کہ تے سڑک نہ گراؤنڈ نہ تے سکول نہ نظام بہتر کیتا چلے۔ جس طرح مسائل دی گلاں ہوئیاں، ثقافت والے گلاں ہوئیاں۔ 2023 میں بھی احوال ہزارہ کو مختلف انداز میں ہزارہ ڈویژن کے مختلف علاقوں میں جا کر انہی کی زبان میں ان کے مسائل کو بہترین طریقے سے اجاگر کیا گیا۔ K2 ٹیلی ویژن کے پروگرام احوال ہزارہ پروگرام نے نہ صرف ہزارے وال قوم کے دکھ درد کی احسن انداز سے ترجمانی کی، بلکہ ہزارے کی ثقافت، رسم و رواج، بالخصوص ہر علاقے میں موجودہ مسائل کی خوبصورت انداز سے نشاندہی کرتے ہوئے مسائل کے حل تک کا بہترین ذریعہ بھی بنا۔ احوال ہزارہ کے خوبصورت پروگرام کے ذریعے اب تک سینکڑوں لوگ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اپنے اس مقام تک پہنچ چکے ہیں جنہیں پہنچنے کے لیے صرف ان کے پاس خوابوں کے علاوہ کچھ نہ تھا، لیکن احوال ہزارہ نے انہیں اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا بھرپور موقع دیا۔
K2 TV کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ واحد چینل ہے جس نے قومی و بین الاقوامی معیار برقرار رکھنے سمیت ہزارہ کلچر کو اجاگر کرنے کے لیے مخصوص پروگرام احوال ہزارہ ترتیب دیا، جس کے ذریعے دنیا کے مختلف کونوں میں بسنے والے ہزارے وال کو اپنے علاقے کی یادوں کو بھلانے نہ دیا۔ احوال ہزارہ دیکھنے والے دیسی پردیسیوں نے اظہار خیال میں بتایا کہ احوال ہزارہ کے ذریعے ہمارے گاؤں کی گلیاں، سڑکیں، ہسپتالیں، ڈسپنسریاں، پانی کی سہولیات کی فراہمی میں آسانیاں پیدا ہوئیں، جس طرح ہمارے علاقوں میں موجودہ مسائل کی نشاندہی ہوئی اور ہماری آواز اقتدار کے ایوانوں تک پہنچائی گئی، وہ صرف اور صرف احوال ہزارہ کے ذریعے ممکن تھی۔ ایک ہماری دعا ہے کہ K2 ٹیلی ویژن انتظامیہ احوال ہزارہ کی ٹیم میں شامل لوگوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی ملے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ عوام تک پہنچے، حکام تک پہنچے، ہزارہ میں اس کی ثقافت تک پہنچے، موسیقی تک پہنچے اور لوگوں تک پہنچے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے لوگوں تک کس طرح پہنچنا ہے، ان کی آواز کو کس طرح حکام تک پہنچانا ہے۔ تو یہ ہم نے پوری بھرپور کوشش کی اس پورے سال میں کہ یہ سب ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد ملتے ہیں اور مزید پروگرام کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہزارہ کی آپ نے رپورٹ دیکھی بریک سے پہلے۔ ہم دوبارہ سے کیسر صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ کیسر صاحب، ان علاقوں کو آپ کے خیال میں ٹی وی پر لانا کیوں زیادہ ضروری ہے اس وقت، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے ہمیں نظر آئے پچھلے سال میں؟ تو ایسے حالات میں ہم کیوں K2 ٹیلی ویژن کی کوشش رہی کہ آپ گراس روٹس کے اوپر جائیں؟ دیکھیں ہمارا یہ، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ ہماری مینجمنٹ کی ایک سوچ ہے اس کے پیچھے اور ایک فکر ہے، اور تیسرا پاکستانیت ہے۔ یہ پاکستان کے وہ ایریاز ہیں جنہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے، تعمیر کے لیے، پاکستان کے اگر کسی بھی شعبے کو اٹھا کے دیکھ لیں، بڑی کنٹریبیوشن ہے ان علاقوں کی، چاہے وہ خطہ پٹھوار ہے، چاہے وہ ہزارہ ڈویژن ہے، چاہے وہ آزاد جموں کشمیر ہے۔ تو لیکن میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو نیشنل میڈیا یا جو باقی مین اسٹریم میڈیا سو کالڈ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ان کا فوکس کچھ اور ہے۔ وہ آپ مختلف چیزیں دیکھ رہے ہوں گے کہ مال کی دوڑ ہے، فائنینشیل انٹرسٹ ہیں، ان ایریاز کے اندر آپ کو مالی معاونت اتنی نہیں ملتی۔ ادھر آپ کی مارکیٹنگ ٹیمیں فیل ہو جاتی ہیں جا کے کہ یار یہاں سے پیسہ جنریٹ کرنا، یہاں سے چینل چلانے کے لیے انکم جنریٹ کرنا بڑا مشکل سا کام ہے۔ چینلز تو میڈیا ہاؤسز تو آپ کو پتہ ہے کہ وداؤٹ منی تو کچھ نہیں ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ہم لوگ اپنے بہت سارے کہتے ہیں نا کہ پیسے بچا کے ان ایریاز کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ ان ایریاز کی بڑا رول ہے، جیسے میں پہلے کہا پاکستان کو بنانے میں کتنا اہم کردار ہے۔ بالکل ایسی ہے، اور یہ بالکل اگنورڈ ہیں آپ کو جو نظر آتی ہے۔ جیسا ایک دن ہماری اور آپ کی بات ہوئی تھی کہ کس طرح ہسٹری ہے پوری، کہ جو لڑنے کے لیے جوان تھے جو ان علاقوں سے آپ آتے تھے فوجوں کے اندر، اور کس طرح سے پاکستان کی بارڈرز پہ موجود ہیں اور کس طرح سے خدمت کریں پاکستان کی۔ بالکل ایسی، یہ بالکل اگنورڈ ایریاز ہیں، ان کے اوپر کسی نے کام کیے ہی نہیں۔ لیکن خیبر نیٹ ورک نے، K2 ٹیلی ویژن نے ان ایریاز کے اندر بھرپور نمائندگی کی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ لوگ جو دیکھنے والے ہیں نا ان ایریاز کے اندر، وہ آنرشپ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ K2 ہمارا چینل ہے۔ کشمیر میں جائیں گے لوگ کہیں گے K2 ہمارا چینل ہے، ہزارہ میں جائیں گے لوگ کہیں گے K2 ہمارا چینل ہے، پٹھوار میں جائیں گے لوگ کہیں گے K2 ہمارا، مطلب کہ بلا تفریق اپنا جو کام ہے، اپنی جو خدمات ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ 2024 میں بھی ایسا ہوگا۔ ہم ہر سال یہ عہد کرتے ہیں، ہم چلتے لوگوں کی محبت سے، ہم ہر سال 2023 ختم ہو گیا نا، ہم ہر سال جب سال ختم ہوتا ہے تو یہ عہد کرتے ہیں کہ اگلا سال اس سے اچھا کام کر کے دیں گے۔ تو انشاءاللہ مینجمنٹ کا ہمارے اوپر ٹرسٹ ہے، ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور کام کرتے رہیں گے۔ جی بالکل۔ اچھا، ہم دوبارہ سے رضا کی طرف آتے ہیں۔ رضا، آپ نے کچھ بتایا، معیشت کا کچھ حال تو بتایا، لیکن مہنگائی کم ہوگی یا نہیں؟ سب کے دلوں میں یہی سوال ہے۔ مہنگائی وداؤٹ شوگر کوٹنگ میں بتاتی چلوں کہ مہنگائی رہے گی، اور خاص طور پہ جو فرسٹ ہاف ہے 24 کا، اس میں مہنگائی کے حالات اسی طرح سے رہیں گے، بٹ کچھ اس طرح کی ویوز آف ہیپینس آ سکتی ہیں لوگوں میں، جیسے پیٹرول کی پرائسز تھوڑی نیچے آ سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈالر نیچے آ سکتا ہے، تو اس طرح کی لوگوں میں تھوڑی سی ویوز آف ہیپینس آتی رہیں گی، خاص طور پہ سیکنڈ ہاف میں۔ کیونکہ جو معیشت کے ماہر ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اب مہنگائی
की कमी शुरू हो जाएगी शुरू मार्च होगी अभी, से, बिल्कुल। और दिसंबर में भी हमने देखा कि कुछ हद तक तो महंगाई की कमी जो फिगर्स हैं उन्होंने कहना शुरू किया, लेकिन ये मार्च से कहते हैं कि तब्दीली नजर आनी शुरू हो जाएगी। कोई ड्रास्टिक चेंज इस तरह से फ़ौरन से नहीं आएगा, लेकिन वही बात है कि अभी इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुई है, तो वो जर्नी हम एक नई स्टार्ट कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली हम उस पॉइंट तक पहुँचेंगे। बट ये है कि 2024 का जो दिसंबर नवंबर जो आखिरी टाइम चल रहा होगा इस अगले साल, इसी साल का इनफैक्ट, तो उसमें बहुत सी पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल सकती हैं, तो उसमें महंगाई में कमी काफ़ी हद तक आती हुई दिख रही है। बिल्कुल देखिए हमारे इसमें हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी वाज़ह कमी होती देखी, हमने डॉलर का रेट नीचे आता हुआ देखा, लेकिन जो इस वक्त आम आदमी के मसाइल है ना, वो महंगाई की शरह में वो कमी चाहता है। वो चाहता है कि आम हमारे जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो सस्ते दामों मिल सकें, वो पॉसिबल नहीं है, अभी तक ऐसा नहीं हो सका। और अल्लाह करे कि आइंदा आने वाले दिनों में, अगले महीनों में गवर्नमेंट नई बन जाए, एक मुस्तहकम हुकूमत बन जाए, मुल्क के अंदर एक सियासी सेटअप आ जाए, तो शायद चीज़ें अल्लाह करे बेहतर हो जाए। लेकिन फ़िलहाल ठीक है इन्होंने कि ऐसे हालात हमें भी नज़र नहीं आते कि एकदम से कोई बड़ी तब्दीली आ जाएगी, महंगाई एकदम से नीचे आ जाएगी, लेकिन ये सिलसिला ज़रूर शुरू हो जाएगा कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ। जी नाज़रीन, हम चलते हैं जेहलम की तरफ और देखते हैं कि ज़िला जेहलम में किस तरह K2 टेलीविज़न ने कवर किया हालात को, अहवाल को, लोगों तक पहुँचे, हुकाम तक पहुँचे, किस तरह के प्रोग्राम से जो आप पोटोहार की रीजन से देखते रहे। हमारे लिए ख़ास रिपोर्ट बनाई है, इसके लिए चीफ़ रिपोर्टर हैं राजा जहाँज़ेब साहब और नुमाइंदा जेहलम हैं कासिम सज्जाद साहब। उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर एक रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिज़ा कीजिए। पाकिस्तान से जो पहली ड्रेसेज राइडर होंगी पाकिस्तान की तारीख में, जो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने जा रही है। K2 टेलीविज़न ने जहां वतन अजीज के दीगर इलाकाई मसाइल और वसाइल को उजागर करने का बेड़ा उठाया है, वहीं पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन खित्ता पठवार के अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए प्रोग्राम अहवाल पठवार के नाम से जेहलम समेत खित्ता पठवार के मुख्तलिफ शहरों और दई इलाकों के मसाइल को आला हुकाम और अवाने बाला तक पहुँचाया। प्रोग्राम अहवाल पठवार में अवामी मसाइल ही नहीं बल्कि इलाकाई सकाफत, दई इलाकों के रहन सहन, रवायती सकाफती खेलों, सेहत और तालीम पर भी की बात। पोलियो मुहिम हो या जेहलम शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या जजीरे में बसने वाले 9000 अफराद को दरपेश मसाइल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात को है कि इन मसाइल का सामना, साथ साथ किस बात पे है परेशान, सभी कुछ दिखाया प्रोग्राम अहवाल पठवार में। किला नन्ना खेवड़ा कुदरती नमक की कान, पाकिस्तान का छठा बड़ा शाहकार किला रोहतास, यहाँ खूबसूरत सियाहती मकाम 3200 फुट की बुलंदी पर वाक़या टिला जोगियां के मनाजिर भी दिखाए। जेहलम में कायम गैर कानूनी क्रश मशीनों और डंपर माफिया की वजह से अवाम को है किन मसाइल का सामना। अवाम के मसाइल को उन्हीं की ज़बानी आला हुकाम तक पहुँचाए, जिस पर कई मसाइल पर अरबाब इख्तियार ने न सिर्फ नोटिस लिया बल्कि इनको हल भी करवाया। K2 टेलीविज़न 2023 की तरह 2024 में भी अपने प्रोग्राम अहवाल पठवार की रवायात को बरकरार रखते हुए नए से नए अंदाज में सकाफती, सियासी, अवामी मसाइल और खूबसूरत मौज़ूआत पेश करता रहेगा। सब तो पहला तो मैं K2 वाला बेहद मशहूर हाँ कि भी उन्होंने अपना कीमती टाइम कट के साढ़े इस दही इलाके दे विच दनियाला आए ने। ये पिंड जनाब 1602 ਦੇ ਵਿੱਚ जहांगीर बादशाह के जमाने 10 मरबे ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜੱਕਰ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਤਰੇ ਫਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਾयरस मौजूद होता है तो खतरा ज़्यादा होता है। तो गर्ल्स दूसरी सिटी से आती हैं, उनके लिए भी होनी चाहिए कि यहाँ पर हॉस्टल हो यूनिवर्सिटी का अपना, ताकि वो सिक्योर हों, उनको कोई टेंशन ना हो, क्योंकि सोसाइटी ऐसी है ना। तो लड़कियों के लिए, और मुझे लगता है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पास हॉस्टल नहीं है अपना। स्पेशल मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, लड़कियों के लिए नमाज अदा करने के लिए रूम। यूनिक कौंसल की आबादी लगभग 5000 के करीब है, पुराने मरदमशुमार के मुताबिक। हूँ नैक्सट जी आ रही पता लगेगा वध जाएगा। उस साढ़े सब तो पहला गल करेंगे असीं तालीम के हवाले नाल। तालीम का कोई बंदोबस्त नहीं। 3 ਤੋਂ 4 हाई स्कूल, 2 प्राइमरी स्कूल, पूरी यूनिक कौंसल चा खासा वासी, और जिहदी आबादी तुहानूं दस्सिया कमो बेश 5000 है। साडी ये अपील है कि दरिया के दंदे ते असीं अपनी मदद आप दे तहत ग्राउंड बनाया सी, पर कुछ लोगों ने उसनूं जब देखा कि आबाद हो रहा तो
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਡਾ ख़त्म कर ਦਿੱਤਾ है। ये जो हमारे मौसम बदल रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें, बेवक्त की बारिशें, बेवक्त की धूप जब चाहिए होती है बारिश होती नहीं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा अपने इदारे K2 टेलीविज़न की, जो कि हमेशा से बेलाग खबर बेलोस खिदमत पे यकीन रखता है, और मैं कहता हूं कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में सहाफ़त में शहादतें K2 टेलीविज़न की हैं। ज़िली गवर्नमेंट है, वफाकी है, जो भी है, ये तोड़ने की दफ़ा तो एकदम से पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, तो जब जोड़ने की बारी आती है तो फिर इधर बंदा ही कोई नहीं होता। जैसे ये लवारस हैं, रोडें बनी हुई, NHA टैक्स लेने में सारे जो है इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो है वो रोडों पे लगाने के लिए ये जो है मैदान से गायब हैं सारे। गवर्नमेंट से पूछना चाहिए ये सवाल कि ये आपका क्या तरीका है, ये अगर आप एहतजाज कोई रोकते हैं तो ये तरीका है हनके खोद दें। 500 रुपये फ़ी गाड़ी लेकर हर रोज़ अब भी उधर से जा रही हैं, उधर गाड़ी खड़ी है पुलिस वालों की, ये जो होती है ट्रैफिक पुलिस, वो 500 रुपया देते हैं और गुजर जाते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं करता है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन हो। महकमे वाले ऊपर से लेकर नीचे तक वो रिश्वत लेते हैं, लेकिन ये जो सिस्टम है ना हमारा, ये सड़कें तबाह होती हैं, ये जो है ना हमारे इलाके के MNAs MPAs वो मिले हुए ਬੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗੀ ਉਹ ਟੈ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਲੋਦੇ ਪੁੱਠੇ ਨੂੰ ਘਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦਹੀਂ ਲੈ ਆਇਆ ਦੁੱਧ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਮਿਰਗੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਜੋ ਕੋਈ इंसान वाला काम इन्होंने इंसाना नोट जब रजबे खाते। बहुत अच्छी गेम है, सब शौकों से अच्छा शौक है ये। अभी तो ये इंटरनेशनल शौक बन चुका है, लेकिन इसमें मायूसी हमें हुकूमत की तरफ। पाकिस्तान 13 साल बाद वर्ल्ड कप क्वालिफायर होस्ट कर रहा है, जो कि हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। दूसरी बात ये है कि मैं पहली खातून जज ITPF सर्टिफाइड थी जिसको मौका मिला है क्वालिफायर जज करने का, वो भी एजाज़ की बात है। I really think Pakistan played very well this evening. Congratulations for you. I'm so proud of Pakistan and Jordan. They both played so well. जी नाज़रीन, आपने देखी रिपोर्ट पोठवार के बारे में, क्या क्या K2 टेलीविज़न आपके लिए लेके आता रहा। कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इसके ऊपर बात करेंगे और क्या मज़ीद लाने का भी कुछ प्लान है हमारे लिए। पहले तो देखिए, जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ प्रोग्राम की शुरू से लेकर अब तक, कि हम जिन एरियाज़ के अंदर काम कर रहे हैं वो बड़े मुश्किल एरियाज़ हैं। वहाँ पर कहते हैं ना कि बंदे की जेब में पैसे नहीं, घर से नहीं निकल सकता। तो आप जब इतने बड़े सेटअप में इतने बड़े प्रोग्राम्स वहाँ से करें, चाहे वो दीना है, वो सुहावा है, वो मेरे फिंगर टिप्स पे हैं सारे इलाके पोठवार के। दीना है, सुहावा है, गुजर खान है, चकवाल है, फतेह जंग है, अटक है, हसन अब्दाल है, टेक्सला है, ये सारा खित्ता है पोठवार है, और पिंड दादन खान है। अब जेलम के अंदर मुझे कोई बताया ना किसी का सेंटर है, हमारा सेंटर है। और इनमें से हर इलाके का एक पूरा का पूरा सकाफत है, कल्चर है, एक खास कंट्रीब्यूशन है, दरियाओं की ज़मीन है, जो है बहादुरों की ज़मीन है, उनके इश्यूज हैं, उनके मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल हैं, स्टोरीज हैं, बिल्कुल ऐसी हैं। वहाँ से भी मेंबरान असम्बली मुंतखब होते हैं, कोई इस्लामाबाद आते हैं, कोई पंजाब लाहौर में जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके बुनियादी मसाइल के लिए वो दुहाई देते हैं कि हमारे मसाइल हल नहीं होते। तो K2 टेलीविज़न जो है हर किसी की आवाज़ है, वो आम व ख़ास की आवाज़ है, वो इलाकाई कल्चर भी दिखाता है, वो ज़ुबान भी लेके आता है, वो लोगों के मसाइल को ऐवान बाला तक भी पहुँचाता है। तो ये काम हमने जिस तरह से हज़ारा के अंदर किया, खित्ते पोठवार के अंदर भी ऐसी कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं। हालांकि बहुत मुश्किल है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसके बावजूद मैं सारा क्रेडिट दूंगा अपनी मैनेजमेंट को कि वो बड़े दिल के साथ, बड़े बड़ेपन के साथ इन इलाकों के ऊपर काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसके समरात जो हैं वो आने वाले दिनों में नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि सिर्फ ये नहीं कि टेलीविजन पे लोग देखते हैं, अगर आप सोशल मीडिया के हम देख लें वहाँ पर उनके इंडिकेटर्स, तो कितने कितने के व्यूज़ होते हैं। आपके जो टप्पे हो गए, आपकी उस ज़ुबान के गाने हो गए, और लोग इतने शौक से वो देखते हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं, वरना ये कहा जाता है ना हम तो नहीं दिखाते क्योंकि लोग नहीं देखना चाहते। हमारी यूथ, हमारे जो नौजवान हैं वो शायद अपने कल्चर के बारे में अब ज़्यादा नहीं जानते। जब तक उनको आप कोई चीज़ पेश नहीं करेंगे, उनको दिखाएंगे नहीं। कहते हैं ना अच्छाई, अगर अच्छाई का आप चर्चा ज़्यादा करेंगे तो वो बढ़ती जाएगी, बुराई का चर्चा ज़्यादा करेंगे तो वो बढ़ती जाएगी। हमने जो अच्छा चीज़ें हैं उनको दिखाना है, तलाश करना है, ढूंढना है। तो वो K2 टेलीविज़न जो है अपना काम किए जा रहा है,
وہ تلاش کر رہا ہے اور وہ سامنے لا رہا ہے. تو انشاءاللہ اس سلسلہ میں نے کہا نا 2024 میں بھی ایسے ہی جاری رہے گا. جی ہم پھر رضا کی طرف آتے ہیں. رضا سے ہم ثقافت بات نہیں کرتے, رضا سے ہم سیدھے سیاست پہ آتے ہیں نا. رضا کیا مطلب اب اصل سوال کی طرف آتے ہیں. الیکشن بھی ہو گیا, آپ نے کہا معیشت کی بھی بہتری ہو جائے گی. وزیر اعظم کہاں سے آئے گا, کون ہوگا؟ پنجاب سے آئے گا, چلے KP ہم سے آئے گا. ناموں کی اجازت دیتے ہیں کہ نام آپ نہیں لیتی تو چلے آپ سیف رہیں, لیکن آپ بتا دیں کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی کی قسمت کے آپ کو ستارے عروج پہ نظر آتے ہیں. پنجاب کون سے صوبے سے آئے گا؟ اگر میں صرف ایک پارٹی کی بات کروں جو بالکل جس کی چرچا ہوتی رہے گی, تو اس میں تو مجھے نون لیگ چھائی ہوئی دکھ رہی ہے 24 میں. اچھا, کسی چینل پہ نون لیگ چھائی ہوئی, کسی پہ پی ٹی آئی چھائی ہوئی, کہ کس طرح سے مطلب چلتا ہے, کیا مختلف علم جو ہے وہ مختلف وہ نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ یہ اندازوں کا علم ہوتا ہے. اندازے ہر انسان کے مختلف ہوتے ہیں, کبھی کچھ اندازے ٹھیک نکل آتے ہیں, کچھ غلط ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہر انسان کا سچویشن کو دیکھنے کا پرسپیکٹیو بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ہر انسان اپنے پرسپیکٹیو پہ اپنے علم کی بیس پہ بات کرتا ہے, اور میرا علم جو کہہ رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. بالکل, کیونکہ بائسز بھی ہوتے ہیں. ایک انسان کا جو بائس ہوگا اس کے ٹیرو کارڈ پہ اثر پڑتا ہے. سچویشنز بدلتی ہیں, حالات بدلتے ہیں. دعائیں کیوں کہا جاتا ہے کہ دعائیں کریں, دعائیں قبول ہوتی ہیں, نصیب بدلتے ہیں. تو پاکستان کے لیے بھی دعائیں, باقی پارٹیز پہ دعائیں کریں کہتے صاحب, یہی ہمیں لگ رہا ہے. لیکن یہ کہ کیا اچھا پی ایم ایل این بھی تو ایک نہیں نا, آپ کو کس کے ستارے زیادہ گردش میں نظر آتے ہیں اور کس کے عروج پہ نظر آتے ہیں؟ میاں نواز شریف ہیں, میاں شہباز شریف ہیں, اور اب تو ان کی جو اگلی نسل ہے مریم نواز صاحب ہیں. ہاں مریم نواز ہے, شہباز شریف صاحب ہیں. کس کی اگلی نسل میں سے بھی اور ان دونوں بھائیوں میں سے کس کے ستارے زیادہ بہتر نظر آتے ہیں؟ پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کے ہمیں مطلب بالکل ایک سچویشن سے تھوڑا ہٹے ہوئے دکھ رہے تھے, غائب دکھ رہے تھے. تو اگر میں اپنی اسٹرالوجی کی بیس پہ بتاؤں تو ان کی سارستی چل رہی تھی پچھلے 7 سال سے, اور اگر آپ نوٹس کریں کہ وہ 7 سالوں کا جو ٹائم تھا ان کے لیے وہ کافی ٹف بھی رہا ہے. اینڈ فائنلی اس سال 23 میں جو ابھی گزشتہ سال ہے اس میں ان کی سچویشن امپروو ہوئی ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ان کی واپسی ہمیں دکھی, سچویشن میں امپروومنٹ نظر آئی ان کی پارٹی کے لیے. تو بالکل نواز شریف کے اب جو ستارے ہیں وہ مجھے بہت چھائے ہوئے دکھ رہے ہیں, بہت اچھی سچویشن میں نظر آ رہے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ اگر میں دیکھوں تو مجھے شہباز شریف صاحب کے بہت سچویشن بڑی اچھی نظر آ رہی ہے, نواز شریف صاحب سے بہتر نظر آ رہی ہے. لک کی اگر ہم بات کریں تو ان کی لک مجھے بہت اچھی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اگر مریم نواز صاحبہ کی اگر ہم بات کریں تو 24 نہیں لیکن 2025 ان کا سال ہونے والا ہے. تو بالکل 24 میں ہمیں وہ بہت ایکٹیو نظر آئیں گی, ہر جگہ پارٹیسپیٹ کرتی ہوئی دکھیں گی, بہت سے عوام کی نظروں میں ہوں گی. بٹ اگر لک کی بات کی جائے تو وہ 25 ان کا سال ہے بھائی. چلیے آپ کا اچھا, جو داماد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے, کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر صاحب, انہوں نے کہہ دیا جی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے, مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب ہوں گی, اور خیبر پختونخوا میں امیر مقام صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر ہوں گے. مطلب انہوں نے کہا جی کہ میں یہ ساری پکچر آپ کو کلیئر کر رہا ہوں, لیکن پارٹی کے اندر سے ایسی ابھی کوئی بات ہوئی نہیں ہے. جہاں تک میاں محمد نواز شریف صاحب کی انٹری ہے وہ ہمارے سامنے ہے. 2024 ان کے لیے کتنا بہتر ہوگا, کتنا اچھا ہوگا, اس حوالے سے ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے نہ. وہ میں سیاسی تجزیے کی بات کر رہا ہوں. آپ کا علمی تجزیہ بھی بتائیں نا, جو آپ کے کیا جو آج ہم نے راز کھولا ہے کہ اچھا اتنا میرے اعتبار سے نہیں ہے. مطلب کہ ایک دم سے اگر آپ چاہیں گے کہ چیزیں ان کے حق میں بہت بہتر ہو جائیں, ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا یہاں پر آنے کے بعد بھی ہے, ابھی بھی ہے اور آگے بھی چل کر رہے گا. اب کوئی ڈراسٹک قسم کا کوئی چینج اگر آ جائے 2024 کے مڈ میں جا کے, کوئی ایسی تبدیلی آ جائے کہ میرے سمیت تمام عوام جو ہے خوشحال ہو جائے, تو پھر وہ کہیں گے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہمارے لیے ان کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ اب ہے. لیکن ابھی تک عوام میں ان کی مقبولیت نہیں ہے. مطلب ان کے اپنے حلقوں میں ہے, لیکن مطلب دعاؤں کی ضرورت آپ کے حال میں پی ایم ایل این کو بھی بہت زیادہ ضروری ہے, سب کو دعاؤں کی ضرورت ہے. چلیے اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں کشمیر کی طرف. ہمارے K2 ٹیلی ویژن کا ایک فوکس رہا کشمیر کی طرف بھی. مختلف پروگرامز K2 ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھتے رہے, حالات حاضرہ پر, عوام کے احوال پر بھی. تو اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی رپورٹ تیار کی ہے. بیورو چیف مظفر آباد ہیں عرفان اکرم صاحب, ان کی زبانی دیکھتے ہیں کہ K2 ٹیلی ویژن اور کشمیر کا رشتہ کیسا رہا 2023 میں. ملاحظہ کیجیے. 2023 کا سال اپنی یادوں کے انمٹ نقوش چھوڑ گیا. تحریک انصاف کی حکومت کو پاکستان کی طرح آزاد کشمیر میں بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار ایک حکومت کو صرف ایک دن میں ہی اپنے انجام سے گزرنا پڑا, اور وزیر اعظم کی حیثیت سے عدالت میں پیش ہونے کے بعد ممبر اسمبلی بھی نہ رہے. اس وقت کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان کو ان کے طرز عمل اور مس کنڈکٹ کی وجہ سے ہائی کورٹ کی جانب سے نااہلی کا سامنا کرنا پڑا. وزیر اعظم آزاد کشمیر کے
انتخاب کے معاملے پر حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف میں پھوٹ پڑنے سے وزارت عظمیٰ کے لیے کسی نام پر اتفاق رائے قائم نہ ہو سکا۔ ناراض اراکین نے مرکزی قیادت کے فیصلوں کے خلاف بغاوت کر دی اور اپوزیشن سے رابطے شروع کر دیے۔ بیرسٹر سلطان اور تنویر الیاس گروپوں میں مذاکرات ناکامی سے دوچار ہوئے۔ آخرکار قرہ چودھری انوار الحق کے حصے میں نکل آیا۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس، انوار الحق آزاد کشمیر کے 15ویں وزیر اعظم منتخب۔ کل تعداد اراکین قانون ساز اسمبلی جموں و کشمیر 53، حاضر اراکین کی تعداد 48، ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد 48۔ جناب چودھری انوار الحق MLA کے حق میں ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد 48۔ مسترد شدہ ووٹوں کی تعداد 0۔ تعداد غیر حاضر اراکین اسمبلی 5۔ منتخب ہونے والے وزیر اعظم چودھری انوار الحق۔ آزاد جموں کشمیر کابینہ نے طویل انتظار کے بعد آخرکار حلف اٹھا لیا۔ 27 رکنی کابینہ میں مزید توسیع بھی کر دی گئی۔ آزاد کشمیر کا مالی سال 2023-24 کا بجٹ بغیر بحث کے قانون ساز اسمبلی میں منظور کر لیا گیا۔ قانون ساز اسمبلی نے اجلت میں 2 خرب 32 ارب روپے کا خسارے کا بجٹ بھی منظور کر لیا۔ آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور PTI سمیت آزاد کشمیر میں رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ قانون میں عبوری رجسٹریشن کا کوئی تصور نہیں۔ ہائی کورٹ کی الیکشن کمیشن پر برہمی۔ آزاد کشمیر کا واحد سرکاری ادارہ ماڈل سائنس کالج مظفر آباد میں میرپور بورڈ میں 90% کامیاب نتائج حاصل کیے، 5 نمایاں پوزیشن حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہی۔ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر چودھری انوار الحق نے کارڈیالک ہسپتال مظفر آباد کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر سینئر وزیر کرنل ریٹائرڈ وقار احمد نور، سابق صدر و وزیر اعظم سردار محمد یعقوب، وزرائے حکومت سردار میر اکبر خان، عبد الماجد خان، اکمل سرگالہ، ظفر اقبال ملک، نثار انصر عبدالی، راجہ فیصل ممتاز راٹھور، سردار جاوید ایوب، چودھری قاسم مجید، اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق احمد و دیگر موجود تھے۔ انسانیت کی خدمت کے فریضے کی ادائیگی کے لیے بیرون ملک کشمیری سامنے آئے۔ دارالحکومت مظفر آباد کے سرکاری اسپتال ایمس میں ڈاکٹروں نے مخیر حضرات کی مدد سے ملک کا سب سے جدید اور بین الاقوامی معیار کا کڈنی سینٹر قائم کر دیا۔ اس جدید وارڈ میں تمام مریضوں کا مفت علاج کیا جا رہا ہے۔ مظفر آباد میں اپنے وسائل پر اپنا حق تسلیم کروانے اور مہنگی بجلی کی بلوں کے خلاف آزاد کشمیر بھر میں ہڑتال پہ جام۔ دارالحکومت مظفر آباد سے کسی بھی شہر کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ معطل۔ دارالحکومت کے علاوہ نیلم اور ہٹیاں بالا ضلع کے ہیڈ کوارٹر سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں تاجروں نے رضاکارانہ طور پر شٹر ڈاؤن ہڑتال کر رکھی ہے، جبکہ ٹرانسپورٹ یونین نے پہیا جام ہڑتال کر رکھی ہے۔ دارالحکومت مظفر آباد میں یاسین ملک کی رہائی کے لیے ان کی بیٹی کی مظفر آباد آمد۔ کشمیری حریت لیڈرز کو سلام پیش کرتی ہوں، جنہوں نے اپنی آزادی کشمیر کے لیے اپنی زندگی پوری قربان کر دی، اپنی ہیلتھ، اپنی فیملی، اپنی ویلتھ سب کچھ قربان کر دی ہے۔ 11 دسمبر 2023 کی صبح لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں کے لیے ایک مایوسی کا پیغام لے کر طلوع ہوئی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ جموں کشمیر کی نیم خود مختاری ختم کرنے اور 5 اگست 2019 کے مودی حکومت کے فیصلے کو درست قرار دیتے ہوئے اسے برقرار رکھا۔ اس فیصلے کے خلاف کشمیریوں نے بھرپور احتجاج کیا۔ سال 2023 کا آخری سورج بھی غروب ہو جائے گا، مگر کشمیری عوام بھارت سے آزادی کی امید لیے 2024 کے سورج کو خوش آمدید کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرفان اکرم، کیٹو ٹیلی ویژن، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے ساتھ کیٹو ٹیلی ویژن کا کیا رشتہ رہا، کیسے پروگرامز رہے۔ پھر سے ہم اپنے کرنٹ افیئرس کے جو انچارج ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ خطہ مائرہ کشمیر کا، جس کے اوپر کیٹو ٹیلی ویژن کی بے شمار پروگرامز کی جو ہے نا بھرمار ہے، بہت زیادہ خدمات ہیں۔ مجھے وہ دن یاد ہے کہ ہم نے یوم تاسیس جو تھا کشمیر کا، وہ 3 دن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے وہاں سے 3 دن کی خصوصی نشریات پیش کی۔ مطلب ہماری پوری ٹیم، ہماری DSNG وین کے ساتھ 8-10 لوگ ہم لوگ کشمیر میں گئے۔ یوم تاسیس کی تمام تر نشریات، ہم لوگ یہ میسیج دینا چاہ رہے تھے کہ بارڈر کے اس پار
کہ یہ وہ کشمیر ہے, یہ وہ خطہ ہے, یہ وہ وادی جنت نظیر ہے جس کو دنیا دیکھتی ہے, آ کے یہاں پر آتے ہیں, ٹورسٹ بھی آتے ہیں, یہاں پر آزادی بھی ہے, یہاں پر لوگ اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. تو وہ اس طرح کی بے شمار ایسی نشریات ہیں جو ہم نے کشمیر کے لیے پیش کی اور ابھی تک کر رہے ہیں. آپ ان ناموں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا, احوال کشمیر, گلگت بلتستان کا احوال ہم لوگ پیش کرتے ہیں. مطلب یہ سارے ایریاز ہیں جن کی طرف شاید کوئی اور نہیں جا رہا, یا اگر ہم لوگ سرکاری اسٹیٹ چینل کو دیکھتے ہیں تو ان کا بھی ایک چھوٹا سا اس کے اندر ایک پارٹ نظر آتا ہے. تو یہ ہماری نشریات, ہمارے ٹیلی ویژن کی جو خدمات ہیں یہ بہت زیادہ ہیں, اور یہ وہاں کے لوگ پھر میں بتاؤں گا کہ اون کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے چینل ہے, اور ان کو شکایت دوسرے چینل سے ہے کہ مین اسٹریم میڈیا ان کو کور نہیں کرتا. تو اس شکایت کو ہماری یہ تو بھرپور ایک کوشش ہوتی ہے. ہم نے ان کے پرائم منسٹرز کو, میں نے خود ان کے پرائم منسٹرز کو, پریزیڈنٹس کو, جتنے بھی ہائی آفیشلس ہیں سب کو ہمارے ادھر نیٹ ورک میں آ کے ہماری پروگرام نشریات کا حصہ بنتے رہے. ہم نے ان کو ایکسکلوسیو انٹرویوز کیے, ہم نے وہاں پر ڈاکومنٹریز بنائی, وہاں پر ہم لوگ احوال سیریز ہم نے پوری چلائی. مطلب کلچر ہو, ہسٹوریکل پلیسز ہوں, وہاں کے سیاحتی مقامات ہوں, کوئی چیز ہم نے نہیں چھوڑی, اور ہماری کوشش جو ہے انشاءاللہ سال 2024 میں بھی جاری رہے گی. اور فوکس ہی ہمیشہ یہی ہوتا ہے جب بھی پالیسی بن رہی ہوتی ہے, کیونکہ میں جیسے بتایا میں تو پچھلے سال جوائن کیا, لیکن میں اس پر بڑی حیران ہوتی ہوں کہ جب بھی کچھ بننے لگتا ہے نیا, نئے پروگرامز جب بھی ذہن میں آتے ہیں تو ان سب چیزوں کو بہت زیادہ ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ ریجنز کون کون سے ہوں گے, کن کن علاقوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے, کس طرح سے کام کرنا ہے. اس کے اندر مقصدیت ہے, اس کے اندر سوچا جاتا ہے اس کے اوپر کہ یہ ہمارا ویور ہے, یہ ہمارا وہ ایریا ہے, یہ اگنور ہے, اور یہ امپورٹنٹ ہے. یہ امپورٹنٹ ہے, بالکل بالکل زبردست. اچھا جی رضا, ابھی پروگرام کا وقت کم ہے لیکن مقابلہ سخت ہے. دیکھیے آپ نے PMLN کا تو بتایا, پاکستان پیپلز پارٹی کا ضرور بتائیے گا, اور پھر یہ کہ سب سے اہم سوال کہ مولانا فضل الرحمان صاحب صدر بن پائیں گے یا نہیں بن پائیں گے. یہ $1 ملین کوسچن ہے. پہلے پیپلز پارٹی کے حالات کی طرف آتے ہیں. پیپلز پارٹی میں اگر ایک مثال دینا چاہوں تو نہ 3 میں نہ 13 میں, وہ والی سچویشن مجھے ان کے لیے دکھ رہی ہے. دوسری کسی پارٹی کی سپورٹ میں مجھے نظر آ رہے ہیں, لیکن اگر ہم دیکھیں کہ بالکل پیپلز پارٹی چھائی ہوگی 24 میں تو ایسا نہیں ہے. لیکن اوور آل سچویشن اگر دیکھیں تو کسی مشکل میں بھی مجھے پیپلز پارٹی نہیں دکھ رہی, اور نہ ہی کچھ اچھے کاموں میں بہت زیادہ, اگر ہم بہت چرچا میں دیکھیں تو اس میں بھی مجھے نظر نہیں آ رہی. تو پیپلز پارٹی ایک سیف زون میں مجھے تو اگر شخصیتوں پہ جایا جائے تو ہم نے دیکھا کہ آصفہ بھٹو نے کاغذات نامزدگی بھی جمع نہیں کرایا کیسے صاحب, ہے نا, تو ان کی کیا سیاسی مستقبل دیکھتی ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کیا سیاسی پارٹی میں دیکھ رہی ہوں کہ اگر کوئی بے نظیر کو ریپلیس کرنے کی اگر کیپیبلٹی ہے کسی میں تو وہ آصفہ بھٹو ہیں. لیکن ابھی تک وہ اس طرح سامنے نہیں آئیں, لیکن جب وہ سامنے آئیں گی تو پیپلز پارٹی چھا جائے گی ہر جگہ. اگر کب وہ سامنے آئیں گی اب وہی جانتی ہیں کہ وہ کب آئیں گی. لیکن آپ کے ستارے کچھ بتاتے ہیں کہ کوئی ایک سال ایسا آئے گا کہ جس میں آصفہ بھٹو کا کیریئر کا شادی کے حوالے سے اگر پوچھ لیں تو ہاں وہ زیادہ اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے, اس میں ہماری بہت بڑی آبادی انٹرسٹڈ ہے. جی اچھا, آصفہ بھٹو پہلے میں بتا دوں کہ کب تک مجھے آتی ہوئی دکھ رہی ہیں. اسی کے ساتھ میں بلاول بھٹو صاحب کی طرف بھی تھوڑا سا جاؤں گی. آنے والے 10 سال, 8 سال, 15 سال بلاول بھٹو مجھے سیاست سے تھوڑا سا کنارہ کشی کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں. شادی ہو رہی ہے اس کا اور اس کنارہ کشی کے بعد مجھے آصفہ بھٹو کی انٹری دکھ رہی ہے. تو لیکن یہ بہت لمبا ٹائم نہیں, 8-10 سال 8-10 سال تک انہوں نے کہا, 8-10 سال بعد نہیں, 8-10 سال اگلے اس ٹائم سپین میں کچھ چینجز آئیں گے. بالکل آہستہ آہستہ حالات اس طرح کے بنیں گے. ایک ہلکی سی ان کی انٹری ہو سکتی ہے آصفہ بھٹو کی, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ بالکل چھا جائیں گی اور عوام خود کہیں گے کہ یہ بالکل ہمیں بے نظیر کی یاد دلا رہی ہیں, انہی کا طریقہ, انہی کی طرح سیاست کا انداز, سارا کچھ. تو وہ بالکل اس طرح, وہ تو ابھی بھی میرے خیال سے ان کی پارٹی کے لوگ سوچتے ہیں. مولانا صاحب کا بلاول کی شادی کا اگر پوچھیں تو شادی ہوگی تو آصفہ بھٹو کا انہوں نے بتایا. ہاں تو شادی کب ہو رہی ہے ویسے, اور مولانا صاحب کا اگر آپ جلدی سے ہمیں بتائیں. اگلے 5 سال میں تو بلاول بھٹو مجھے بالکل سنگل دکھ رہے ہیں, غیر شادی شدہ. لیکن اس کے بعد کوئی پارٹنر مل سکتا ہے اور ہم تک کوئی خبر آ سکتی ہے 5 سال کے بعد کہ کچھ ہو گیا ہے. اچھا, اور مولانا صاحب کوئی اچھی خبر سنا دیں JUI کے لیے. اچھا, مولانا صاحب کی ایک بات ہے کہ ہمیشہ ہی از ون آف دوز پیپل جو ہمیشہ سے لکی رہے ہیں سیاست میں. مطلب ہمیں وہ زیادہ کنٹروورسیز میں بھی نہیں دکھے اور ان کا کوئی ڈاؤن فال بھی نہیں اس طرح سچ دکھا. کچھ بھی ہو جائے مولانا کی ایک اپنی جگہ رہی ہے ہمیشہ سے. تو ابھی بھی میں وہی دیکھ رہی ہوں کہ یہ جو لک ہے چلتی رہے گی, لک بہت آگے تک لے جائے گی, لیکن شاید اپنے وننگ پوائنٹ تک پہنچتے صدر نہیں بن پائیں گے. ہاں اتنا لمبا جواب دیا لیکن صدر نہیں بن پائیں گے.
इसी के साथ बस हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। क्या अज़म है कैसे साहब K2 टेलीविज़न का 2024? देखें जी, K2 बहुत क्लियर है अपने मामलात के अंदर, अपने काम के अंदर, बल्कि पूरा खैबर नेटवर्क, हमारी मैनेजमेंट ने हमें बहुत क्लियर लाइन दी है कि हमने पाकिस्तानियत पे काम करना है और बिल्कुल न्यूट्रल होकर हम लोग काम करते हैं। हमारा किसी के साथ, किसी सियासी जमात के साथ कोई बायसनेस नहीं है और इंशाल्लाह इसी अज़म के साथ साल 2024 के अंदर भी हम लोग, अभी इलेक्शन हमारे सर पर है, हमने उसकी एक भरपूर कवरेज का प्लान बनाया है, तो इंशाल्लाह सब अच्छा करेंगे, अच्छा करने की कोशिश करेंगे नेक नीति के साथ। चलिए, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नए साल का आगाज़ हम भी एक नई उम्मीद, नए अज़म के साथ कर रहे हैं और हम जो भी लोग हमें देख रहे हैं, हम उनसे भी यही कहेंगे कि एक नई उम्मीद, एक नई सोच, एक नई लगन के साथ इस साल का भी आगाज़ कीजिए और छा जाइए, ठीक है। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।